اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کے آیات نمبر 8 اور 9 کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیات نمبر 8 کی تلاوت بامحاورہ ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کو بتاتے چلیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے سے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اس سے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ تو آیات نمبر 8 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب مستند تفاسیر کی روشنی میں اس آیات کریمہ کا مفہوم ذہن میں رکھیے۔ یہاں انسان سے مراد کافر ناشکر انسان مراد ہے۔ کافر ناشکر پر بھی جب کوئی مصیبت، تکلیف اور آفت آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے پکارتا ہے۔ اپنے تمام جعلی بناوٹی معبودوں سے مایوس ہو کر وہ صرف رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے کہ یہ بناوٹی معبود ہیں، ان میں کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا احساس رکھتا ہے، اور اس حقیقت کا شعور بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دبا چھپا موجود ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، خود مختار ذات اللہ ہی کا ذات ہے۔ پھر وہ انسان یعنی وہ برا وقت پھر اس سے یاد نہیں رہتا ہے جب اس سے ٹلا دیا جاتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں سے اس سے نواز دیتا ہے،
اس کے بعد اس برے وقت کو، اس مصیبت کے وقت کو بھول بیٹھ جاتا ہے، پھر جا کر دوسرے خود ساختہ معبودین کی طرف رجوع کر لیتا ہے، بجائے وحدہ لا شریک سے دعا مانگنے کے ان سے دعا مانگنا شروع کر لیتا ہے، انہی کے پاس جاتا رہتا ہے اور انہی کی اطاعت کرتا ہے، انہی کی بندگی کرتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا تصور کرنا شروع کرتا ہے۔ انسان جلد ہی بھول جاتا ہے اپنی حقیقت کو۔ صرف یہ نہیں کہ خود گمراہی کے راستے پر چلے، بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت، جو مصیبت مجھ پر آئی تھی وہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کے صدقے میں ٹل گئی۔ اس سے دوسرے بہت سے لوگ بھی ان معبودان غیر اللہ کے معتقد بن جاتے ہیں، ان بناوٹی خداؤں کے، دیوتاؤں کے وہ معتقد بن جاتے ہیں، اور ہر جاہل اپنے اسی طرح کے تجربات بیان کر کے عوام کو اس گمراہی کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ اسی آیات مبارکہ کے اندر ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ بالآخر تمہیں تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ اگلا آیات نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمانبردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آیات کریمہ کا ایک مرتبہ ترجمہ پھر سن لیجئے۔ کیا اس شخص کی روش سے بہتر ہے یا اس شخص کی؟ اس شخص سے مراد جو ابھی جہنمی کا اصحاب النار کا بیان ہوا ہے وہ مراد ہے، یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ تو اسی 9 نمبر آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سن رہے تھے۔ اب اس کا مفہوم ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہاں مقابلہ دو قسم کے انسانوں کے درمیان کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ جو سخت وقت آ پڑنے پر تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عام حالات میں غیر اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں، خود ساختہ معبودین کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ شخص جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی و پرستش اللہ کی بندگی اور پرستش کو اپنا مستقل طریقہ بنا لیا ہے اور راتوں کی تنہائی میں ان کا عبادت کرنا ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ رات کو سردیوں میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر یا گرمیوں میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کی تہائی حصے میں یا رات کی آدھے حصے میں قیام و قعود کرنا، یہ اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔
ان میں سے پہلے گروہ والوں کو اللہ تعالیٰ بے علم قرار دیتا ہے، جاہل، خواہ انہوں نے بڑے بڑے کتب خانے ہی کیوں نہ چاٹ رکھے ہو، بڑے بڑے ڈگریاں کیوں ان کے پاس نہ ہو۔ اور دوسرے گروہ والوں کو عالم قرار دیتا ہے، خواہ وہ بالکل ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل چیز حقیقت علم اور اس کے مطابق عمل ہے۔ ایک بندہ صرف کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، نہ سکول کا دروازہ دیکھا ہے، نہ کالج یونیورسٹی کا دروازہ دیکھا ہے، نہ مدرسے کا دروازہ دیکھا ہے، لیکن اس کو پختہ یقین ہے کہ خالق لا یزال پر، اور اسی سے ڈرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے جیسا بھی ہو، راتوں کو اسی کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کو اللہ نے عالم کہا ہے۔ اور اسی پر انسان کی فلاح کا انحصار ہے عمل سے۔ جیسے کہا جا رہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں آخر کار یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ عالم جاہل کبھی بھی یکساں نہیں ہوں گے، کافر مشرک اور مسلمان کبھی بھی یکساں نہیں ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یہ مل کر ایک طریقے پر چلے اور آخرت میں دونوں ایک ہی طرح کے انجام سے دو چار ہو؟ مطلب یہ کہ اب کافر مشرک جو ہے ایک طرف جا رہا ہے، اپنے خود ساختہ معبودین کی پرستش کر رہا ہے، اور ایک با ایمان شخص، مومن شخص ہماتن اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اسی کے آگے سر بسجود ہوتا رہتا ہے، خالق لا یزال اس سے مانتا ہے اور اس سے سب کچھ وہی مانتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کہاں جا کر قیامت کے دن یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قیامت میں مومنین کی بڑی شان ہوگی، شان و شوکت ہوگی، وی آئی پی لوگ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے ان کو نواز دے گا۔ اور جو رہی کافر مشرک، ان کو جہنم میں جلنا ہے، جھلسنا ہے، اور چیخ و پکار کرنا ہے، پیپ اور خون پینا ہے، اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص مومن بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔